السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم کلیلہ دمنہ کا ترجمہ کر رہے تھے۔ ہم 17 قسطوں سے فارغ ہو چکے تھے، 17 قسطوں کا ترجمہ کر چکے تھے۔ اس کے بعد ہم جو 18ویں قسط ہے اس کا ترجمہ ہم یہاں پر کرتے ہیں۔ بغیر کسی تمہید کے میں ترجمے کی شروعات کرتا ہوں۔ تو دیکھیے، وَإِنَّمَا ضَرَبْتُ لَكُمْ هذا المثل لتعلموا ما يدخل على القائل والعامل من الزلة بالشبهة في الخروج عن الحد۔ میں نے تمہارے سامنے یہ مثال اس لیے بیان کی ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ کہنے والے اور عمل کرنے والے کو حد سے زیادہ نکل جانے کی وجہ سے شبہ میں جو غلطی اس سے واقع حد سے زیادہ نکل جانے کی وجہ سے شبہ میں اس سے جو غلطی واقع ہو جاتی ہے، فمن خرج منکم عن حدہ، تم میں سے جو شخص بھی اپنے حدود سے نکل جائے گا، اصابہ ما اصاب ذلک الجاہل، تو اس کو وہی مصیبت پہنچے گی جو اس جاہل کو پہنچی تھی۔ وَنَفْسُهُ الْمَلُومَةُ، اور وہ خود اپنے نفس کو ملامت کرے گا۔ وقد قالت العلماء، علماء نے کہا ہے، ربما جزی المتکلم بقولہ، بسا اوقات کہنے والا شخص اپنے قول کی وجہ سے ہی اس کا سزاوار ہو جاتا ہے۔ والکلام بین ایدیکم، گفتگو تمہارے سامنے ہے۔ فانظروا لانفسکم، اپنے آپ کو دیکھو۔ فتکلم سید الخنازیر لادلالہ وتیہہ، خنزیروں کے سردار نے بادشاہ کے یہاں اپنے وثوق، بھروسے اور اس کے یہاں اپنی قدر و منزلت کی وجہ سے کہا۔ فقال، اس نے کہا، یا اہل الشرف من العلماء، اے اہل رتبت، اہل مرتبت علماء، اسمعوا مقالتی، میری بات کو سنو۔ وعوا باحلامکم کلامی، اپنی عقلوں سے میری گفتگو کو محفوظ کرو، اپنی عقل میں میری گفتگو کو محفوظ کرو۔ فالعلماء قد قالوا، علماء نے کہا ہے نیک لوگوں کے سلسلے میں، انہم یعرفون بسیماہم، نیک لوگ اپنی علامات سے جانے جاتے ہیں۔ وانتم معشر ذوی الاقتدار بحسن صنع اللہ لکم، اے صاحب حکومت جماعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہارے ساتھ بہترین کارکردگی کی وجہ سے، وہ تمام نعمتہ لدیکم، اور اس کے تم پر بے شمار انعامات و اکرام کی وجہ سے، تعریفون الصالحین بسیماہم وصورہم، تم لوگ نیکوکاروں کو ان کی علامات اور ان کے شکل و صورت سے جان جاتے ہو۔ تخبرون الشیء الکبیر بالشیء الصغیر، اور بڑی چیز کا پتہ چھوٹی چیز کے ذریعے سے دے دیتے ہو۔ وہنا اشیاء کثیرۃ تدل علی ھذا الشقی دمنہ، یہاں پر بے شمار چیزیں ہیں جو اس بدبخت دمنہ کے خلاف دلالت کرتی ہیں، بتاتی ہیں۔ وہ تخبر عن شرہ، اور اس کے شرارت اور اس کی بدمعاشی کا پتہ دیتی ہیں۔ فاطلبوھا علی ظاہر جسمہ، ان چیزوں کو اس کے جسم کے ظاہر پر تلاش کرو۔ لتستیقنوا وتسکنوا الی ذلک، تاکہ تمہیں اس سلسلے میں مکمل یقین حاصل ہو جائے اور تمہیں اس سلسلے میں طمانینت اور سکون حاصل ہو جائے۔ دیکھیں دوستو، اگلا صفحے پر، قد قال القاضی لسید الخنازیر، قاضی نے خنزیروں کے سردار سے کہا، قد علمت وعلم الجماعة الحاضرون انك عارف بما في ذلك من الصور من علامات السوء، مجھے بھی معلوم ہوا ہے اور موجودہ جماعت کو بھی یہ پتہ چل چکا ہے کہ تم کو بری نشانیوں کے اشکال اور صورتوں کا پتہ ہے۔ ففسر لنا ما تقول، تم ہمیں
بتاؤ کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو. وَاتَّلِعْنَا عَلَى مَا تَرَى فِي صُورَةِ هَذَا الشَّقِيِّ، ہمیں اس بدبخت کی شکل میں جو نظر آتا ہے اس کی اطلاع دو، اس کو بتلاؤ. فَأَخَذَ سَيِّدُ الْخَنَازِيرِ يَذُمُّ دِمْنَا، خنزیروں کا سردار دمنا کی مذمت کرنے لگا، اس کو برا بھرا کہنے لگا. اس نے کہا ان العلماء قد كتبوا، علماء نے یہ لکھا بھی ہے، واخبروا اور بتلایا بھی ہے، انه من كانت عینه اليسرى اصغر من الیمنى، کہ جس کی بائیں آنکھ داہنی آنکھ سے چھوٹی ہوتی ہے، وہی لا تزال تختلج، اور وہ مسلسل پھڑپھڑاتی رہتی ہے. وكان انفه مائلا الى جنبه الايمن، اور جس کی ناک داہنے جانب کو مائل ہوتی ہے. فهو شقی خبیث، ایسا شخص نہایت ہی زیادہ بدبخت اور بدمعاش ہوتا ہے. تو دمنا نے اس سے کہا شأنک عجب ایھا القدیر ذو العلامات الفاضحۃ القبیحہ، برے اور نہایت ہی برے علامات والے ایک گندے شخص، تمہاری بھی عجیب حالت ہے. ثم العجب من جرأتک علی طعام الملک، پھر اس سے زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ تم بادشاہ کی کھانے کے سلسلے میں وقیامک بین یدیہ ما بجسمک من القدر والقبح، تمہارا بادشاہ کے کھانے کا انتظام کرنا اور بادشاہ کے سامنے کھڑا رہنا تمہاری جسم کی گندگی اور برائی کے ساتھ، یہ تو اس سے زیادہ بڑی چیز، زیادہ تعجب خیز چیز ہے. وما اما تعریف ہو انتا و یعرف ہو غیرو، تم بھی اس کو جانتے ہو اور تمہارے علاوہ لوگ بھی جانتے ہیں. من عیوب نفسک، تم بھی اور تمہارے علاوہ دیگر لوگ بھی تمہارے ان عیوب کو جانتے ہیں. افتتکلم فی النقی الجسم الذی لا عیب فیہ، کیا تم اس پاک صاف ستھرے جسم کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہو جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے. وَلَسْتُ أَنَا وَحْدِي الَّذِي أَطَّلِعُ عَلَى عَيْبِكَ، میں تنہا نہیں ہوں جو تمہارے عیب پر مطلع ہوا ہوں. لیکن جمیع من حضر قد عرف ذلک، لیکن جتنے یہاں پر حاضر لوگ ہیں تمام کے تمام اس کو جانتے ہیں. وقد كان يحجزني عن اظہارہ ما بینی وبینک من الصداقہ، ان عیوب کے اظہار سے یہ میرے اور تمہارے درمیان کی دوستی رکاوٹ بنتی ہے. یحجزنی عاجز یعجز، اعجاز مانے روکنا، رکاوٹ بنتی ہے. فَأَمَّا إِذْ كَذَبْتَ عَلَيَّ، اگر تم نے میرے سلسلے میں جھوٹ کہا ہے، وَبَهَتْتَنِي فِي وَجْهِي، میرے سامنے ہی مجھ پر تہمت لگائی ہے. وَقُمْتَ بِعَدَاوَتِي، اور مجھ سے دشمنی کی ہے. فَقُلْتُ مَا قُلْتُ فِيَّ بِغَيْرِ عِلْمٍ عَلَى رُؤُوسِ الْحَاضِرِينَ، فقلتا، تم نے کہا ہے، ما قلت فیہ، جو میں نے اپنے سلسلے میں کہا ہے تمام حاضرین تمام موجود لوگوں کے سامنے میں بغیر کسی معلومات کے. فإنی اختصر علی اظہار معارف من عیوبک وتعریف الجماع، صرف میں جو عیوب تمہارے سلسلے میں جانتا ہوں اور ساری جماعت جانتی ہے اس کے اظہار پر اکتفا کرتا ہوں. وحق علی من عرفک حق معرفتک ان یمنع الملک من استعمالہ ایاک لا تعمی، اور جو شخص بھی تم کو بہترین طریقے سے جانتا ہے اس کا یہ حق ہے کہ وہ تم کو بادشاہ کے کھانے پر استعمال سے روک دے، بادشاہ کے کھانے کی ذمہ داری سے تم کو روک دے. فَلَوْ كُلِّفْتَ أَن تَعْمَلَ الزِّرَاعَةَ لَكُنْتَ جَدِيرًا بِالْخِذْلَانِ فِيهَا، اگر تم کو کھیتی باڑی کے کام میں لگا دیا جائے تو تمہاری ذلت کے لیے زیادہ مناسب ہے، تمہاری بے عزتی کے لیے زیادہ مناسب. فَالْأَحْرَى بِكَ أَلَّا تَدْنُوا إِلَىٰ عَمَلٍ مِّنْ، اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم کسی کام کے قریب ہو ہی نہیں، دنا یدنو دنوا، قریب ہو ہی نہیں. وَأَلَّا تَكُونَ دَبَّاغًا، نہ تو تم چمڑے کو دباغت دینے والے بنو. وَلَا حَجَّامًا لِعَامِيٍّ، نہ کسی
عام شخص کے تم حجام بنو، فضلاً دیکھیے فضلاً عن خاص خدمت الملک، چیز ہے کہ تم بادشاہ کی خصوصی خدمت پر معمور ہو۔ قال سید الخنازیر، خنزیروں کے سردار نے کہا، اتقول لی هذه المقالہ، کیا تم میرے سلسلے میں یہ بات کہتے ہو؟ وتلقانی بهذا الملق، کیا تم مجھے اس بے عزتی میں ڈال دیتے ہو، مجھے اس بے عزتی کا نشانہ بناتے ہو؟ قال دمنہ، دمنہ نے کہا، نعم، ہاں، وحقا قلت فیک، جو کچھ میں نے تمہارے سلسلے میں کہا درست کہا، وإیاک اعنی، اور تم ہی میری مراد ہو، ایھا الاعرج، اے لنگڑے پیر کے ٹوٹے ہوئے، الافدع رجلی، للے، والمنفوخ البطن، المکسور الادفع الرجل والمنفوخ البطن، اور پیٹ کے پھولے ہوئے موٹے، الافلاج الشفتین، دونوں ہونٹوں کے پھٹے ہوئے، السیء المنظری والمخبری، نہایت ہی بد صورت بصیرت۔ فلما قال ذلك دمنہ، جب دمنہ نے یہ کہا، ایھا العارج المکسور الافدع الرجل والمنفوخ البطن والافلج الشفتین، السیء المنظر والمغبر۔ فلما قال ذلك دمنہ، جب دمنہ نے بات کہی، تغیر وجہ سید الخنادیر، تو خنزیروں کے سردار کا چہرہ بالکل بدل گیا، اس میں تغیر آ گیا، واستعبرا، وہ رونے لگا، واستحیا، شرما گیا، اس کو آنسو آ گئے، واستعبرا، استعبار مانے آنسو آ گئے، بس استحیا، استحباب استفعال سے وہ شرما گیا، وتلجلج لسانہ، اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، تلجلج تفعل سے، واستکان، وہ ٹھنڈا پڑ گیا، استکان، استکان باب استفعال سے، یعنی واستکان، وہ ذلیل ہو گیا، وفطر نشاطہ، اس کی چستی میں فطور آ گیا، اس کی چستی جاتی رہی۔ فقال دمنہ نے کہا، حین رأى انکسارہ وبکاءہ، اس کی اس عاجزی اور رونے کو دیکھا تو کہا، انما ينبغي ان يطول بکاؤک اذا اطلع الملک على قدرک وعیوبک فعزلک عن طعامہ وحال بینک وبین خدمتہ وعبادک عن حضرتہ۔ مناسب تو یہ ہے کہ تمہارا یہ رونا اس وقت اور بڑھ جائے جب بادشاہ کو تمہاری اس گندگی اور تمہارے ان عیوب پر اطلاع حاصل ہو جائے، بادشاہ تمہاری اس گندگی اور عیوب پر مطلع ہو جائے اور تم کو اپنے کھانے سے علیحدہ کر دے اور تمہاری خدمت کو ختم کر دے، حال بینک و بین خدمتی، وہ حائل ہو جائے تمہارے اور تمہاری خدمت کے درمیان، تمہاری خدمت کو ختم کر دے اور اپنے یہاں سے تم کو دور کر دے۔ ثم ان شعہرا کان الاسد قد جربہ، پھر ایک تیندوا شیر کہ یہاں وہ بہت زیادہ تجربہ کر تھا، وجد فیہ امانہ و صدق، شیر نے اس کے سلسلے میں امانت داری اور سچائی کو جان لیا تھا۔ فرتبہ فی خدمتہ، اس کو اپنی خدمت پر معمور کر دیا تھا، رتبہ ترتیب باب تفعیل سے معمور کر دیا تھا۔ وامرہ ان یحفظ ما یجری بینہم، اور اس نے یہ حکم دیا تھا کہ ان لوگوں کے درمیان جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ اس کو محفوظ کر کے رکھے، وَيُطْلِعُهُ عَلَى ذَلِكَ، اور اس کی اطلاع دے دے۔ فقام الشعہر، تو وہ تیندوا وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا، فدخل الاسدی، شیر کے یہاں آیا، فحدثه بالحدیث کلہ علی جلیتہ، اس نے تمام کی تمام بات کو، گفتگو کو جو اس کے سلسلے میں ظاہر ہو چکی تھی بتلا دی۔ فامر الاسد بعزل سید الخنادیر عن عملی، تو شیر نے خنزیروں کے سردار کو اپنے کام سے علیحدہ کرنے کا حکم دیا۔ وامر الا يدخل علیہ، اور یہ حکم دیا کہ خنزیروں کا سردار اس کے پاس نہ آئے، ولا یرا وجہہ، نہ اس کی صورت کو دیکھے۔ وامر بدمنہ ان یسجن، اور دمنہ کے سلسلے میں اس کو قید میں ڈالنے کا حکم ہوا۔ وقد مضى من النہار اکثرا، دن کا بیشتر حصہ گزر چکا تھا۔ وجمیع
اکثرہ و جمیع ما جرا، اور جو کچھ بھی وہاں پر آپس میں لوگوں میں گفتگو ہوئی تھی. وقالو، اگر دیکھیے ان لوگوں نے کہا کہ وقالو، ان لوگوں نے کہا وقال قد کتب وختم علیہ بخاتم النبیر. جو کچھ بھی وہاں پر بات چیت ہو گئی تھی اس کے سلسلے میں ان لوگوں نے کہا کہ اس کو لکھ لیا گیا اور اس کے اوپر چیتے کی مہر سے مہر لگا دی گئی. ورجع کل واحد منہم الی منزلہ، ہر شخص اپنے گھر کو لوٹ گیا. دوستو، آج کی ہماری اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس کام کے سلسلے میں ہماری ہمت افزائی کریں. جو مفید مشورے ہو سکتے ہیں وہ ضرور دیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہم اس قسم کا کام مسلسل کرتے رہیں. اگلی قسط کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ویڈیو پر کمنٹ کریں. جزاکم اللہ احسن الجزا.